آج کل جو ہے وہ طب نبوی کا بڑا پرچار ہے، بہت زیادہ اس کو بنایا جا رہا ہے. کلونجی سے کوئی علاج ہو رہا ہے، کوئی اجوا کھجور سے ہو رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ طب نبوی ہے. اور بہت سارے اس طرح کے پروسیجرل چیزوں کو بھی کیا جاتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کا اصلی منصب کیا ہے؟ لوگوں تک دین پہنچانا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت اچھی طرح واضح فرمائی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینے میں جو واقعہ پیش آیا وہ حدیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہوا ہے اور بالکل صحیح ہے کہ وہاں آنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کھجوروں کو گابا لگایا جا رہا ہے، جس کو پیوند دینا کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے تعبیر کہا جاتا ہے. تو یہ واقعہ جب پیش آیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکے کے لوگ باغات کیسے لگائے جاتے ہیں بہت زیادہ واقف نہیں تھے. تو یہاں آ کے جب پہلی مرتبہ یہ چیز دیکھی تو آپ نے ایک تبصرہ کر دیا اس پر کہ یہ نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ قاعدے کے مطابق پھل نہیں آیا. تو لوگوں نے آ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیا کو، تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو. میرا کام تمہیں دین پہنچانا ہے، خدا کی ہدایت پہنچانا ہے. یہ جو نسخے اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. آپ اگر چاہیں تو اس کے بارے میں ابن خلدون کا تبصرہ پڑھ لیں، انہوں نے اس کو کس ذیل میں رکھا ہے. یہ جو ہمارے ہاں دیہات میں بزرگوں کے پاس بعض معلومات ہوتی ہیں، آپ کبھی جائیں، میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہماری بزرگ خواتین تک بے شمار نسخے آپ کو بتا دیں گی، فلاں معاملے میں یہ کر لیں، فلاں معاملے میں یہ کر لیں. یہ بالکل اسی طرح کی چیزیں ہیں. پھر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض میں تھے تو اس میں عرب سے بہت سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے. اس طرح کی بہت سی چیزیں سیدہ عائشہ کی روایت سے بیان ہو گئیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا نہ کوئی نبوت سے تعلق ہے، نہ انہیں طب نبوی کہنا چاہیے. یہ اللہ کے پیغمبر کی شخصیت کو خطرے میں ڈالنا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دینے کے لیے آئے تھے، اس میں آپ کی ہدایت، آپ کا اسوہ، وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے. اس طرح کی چیزیں اسی طرح تحقیق میں آئیں گی جس طرح سے آپ مختلف دیہات میں لوگوں کے تجربات پہ تحقیق کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے خاندانی مجربات ہیں. مثلا میں آپ کو ہمارے ہاں جو طب کی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں بہت جگہوں پر یہ دکھا سکتا ہوں کہ وہ بیان کریں گے ہمارے خاندان کے مجربات میں سے ہے، ہمارے بزرگ یہ نسخہ پلایا کھلایا کرتے تھے، اس کے یہ اثرات ہمارے ہاں ہوتے رہے ہیں. یہ اس طرح کا تجربہ ہے. آپ جدید طب جس کو آپ ایلوپیتھی کہتے ہیں اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہیں سے پیدا ہوتی ہے. یعنی کیا ہوا ہے، جنگل میں کوئی آدمی جا رہا ہے، کسی موقع پر کسی کو کوئی زخم آ گیا، کسی ایک بوٹی سے اس کا علاج ہو گیا، کسی شخص نے بتا دیا، اب اس پر تحقیق شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں کون سے اجزاء مؤثر ہیں، کون سے غیر مؤثر ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی دوا ایجاد ہوتی ہے تو وہ کئی مراحل سے گزرتی ہے. بالکل، یعنی اس کے تجربات کیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے اس کو راز شکل میں، جس کو آپ خام دعا کہتے ہیں، اس میں اس کے دینے کے اور طریقے ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں دعائیں خام شکل میں دی جاتی تھی، یا آپ کے جو شاندہ خیساندہ سب اسی صورت میں دیے جاتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پرانے اطباء تھے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو خلاص کرواتے رہتے تھے، جس کو جلاب دینا کہتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا رہتا تھا. آپ دیکھتے ہیں نا غالب نے چھٹی لینے کے لیے درخواست لکھی تو 3 دن مسل سے پہلے، 3 دن مسل کے بعد، 3 مسل 3 تبریدیں، یہ سب کیا دن ہوئے. وہ جلاب دینے کا ایک طریقہ تھا، اس کو بیان کیا ہے. تو یہ سب جو ہے مسل ہیں، یہ تبرید ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ قدیم طب ہے. یہ تجربات ایسے ہی ہوئے. اچھا، پھر اطباء جب باقاعدہ طور پر کام کرنے لگ گئے تو تجربے میں بھی نکھار آتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ جدید طب کی صورت اختیار کی گئی جس میں اب دوا آپ کو بالکل مختلف طریقے سے دی جاتی ہے. یعنی اب دوا خام شکل میں نہیں دی جاتی، گھونٹ کر نہیں پلائی جاتی. اب اس کے وہ چیزیں اس میں سے الگ کر لی جاتی ہیں جو مؤثر اجزاء ہیں، اور وہ آپ کو پھر ان کی مقدار طے کی جاتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے سب متعین کیے جاتے ہیں. تو از راہ کرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں نہ لائیے. یعنی یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں، ان کو اسی جگہ رکھنا چاہیے، نہ انہیں دین بنانا چاہیے، نہ ان کو مذہب کے طور پر پیش کرنا چاہیے، نہ ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. غامدی کا یہ کہنا کہ طب نبوی جو ہے اس کا تصور موجود نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صرف شریعت بتلانے کے لیے آئے ہیں،
دین کی وضاحت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ علاج کرنے کے لیے نہیں آئے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے کیونکہ جب وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے، تو ان کی اس باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا مطالعہ کتاب و سنت کا نہیں ہے۔ سرسری سی بات یا تو وہ پڑھتے ہیں اور اسی میں سے نتیجہ نکالنے کی ایک کوشش کرتے ہیں، اور پھر استدلال کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ بات حدیث پاک میں کچھ ہوتی ہے اور استدلال وہ کچھ کا کرتے ہیں۔ سوال میں جو بات کی گئی تھی، سوال جو پوچھا گیا تھا وہ طب نبوی کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور جواباً جو حدیث پیش کی گئی تھی وہ اور پیش کی گئی کہ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے زمینی معاملات ہیں تم ہی سنوارو ان کو۔ یہ باتیں جو اس کی ہیں، یہ ان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے ایک جاہل انسان ہے، دین پر اس کا کوئی عبور حاصل نہیں ہے۔ تو جو اس کے ماننے والے اور جاننے والے ہیں وہ اس بات پر ذرا غور کریں کہ وہ اپنے جو ہے شخصیات کو علیحدہ کر کے ذرا ان دلائل کو دیکھیے کہ آیا کہ اس کی بات کیا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ طب نبوی کا تصور شریعت میں موجود ہے۔ طب نبوی کہنا بھی جائز ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طب کے بارے میں بہت ساری باتیں خود بیان فرمائی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بخاری شریف جو دین ہی کی کتاب ہے، اسی دین ہی کتاب کے میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الطب پورا ایک جو ہے چیپٹر باندھا ہے، اور اس کے ضمن میں آپ نے باب بھی ذکر کیے ہیں۔ اب جو طب ہوتی ہے نا، یہ طب وہ علم ہوتا ہے کہ جس سے بدن کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، بدن کے عوارض کی معرفت اس سے حاصل ہوتی ہے کہ کن چیزوں سے انسان بیمار ہوتا ہے اور کن چیزوں سے انسان تندرست ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو حاصل کرنا یہ طب ہے، اور جو بیماری ہے کن چیزوں سے وہ بیماری دور ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں میرے پاک نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں سے جو ہے بخاری شریف میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتاب الطب آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں جو پہلی حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار شخص کا علاج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ چیز کون سی تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب حدیث پاک سنیں اور پھر غامدی کی بات کو سامنے رکھیں کہ آیا کہ یہ بات درست تھی یا درست نہیں۔ اب دیکھیے میں نے کوئی اور کتاب بھی پیش نہیں کی بلکہ یہ کتاب بھی بخاری شریف کی پیش کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے سماعت فرمائیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کے جو بیان کرنے والے ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال اخی یشتکی بطنہ فقال اسقه عسلا ثم اتى الثانیۃ فقال اسقی عسلا ثم اتاه الثالثۃ فقال اسقه عسلا ثم اتاه فقال قد فعلت فقال صدق اللہ وكذب بطن اخیک اسقیہ عسلا فسقاه فبرأ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا میرے بھائی کے پیٹ میں بیماری ہے، پیٹ میں بیماری ہے۔ تو اس نے کہا میرے بھائی کے پیٹ میں بیماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ دیکھو یہ بیماری ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بھی بتلا رہے ہیں۔ اس کو طب نبوی نہ کہیں تو اور پھر کیا کہیں۔
پھر وہ دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، پھر وہ تیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، پھر وہ آیا تو اس نے کہا میں نے ایسے ہی کیا، آپ نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ۔ بس اس نے شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ اب یہ بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، ایک شخص بیمار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے ذریعے سے اس کا علاج بتلایا تو اسے طب نبوی نہیں کہتے تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور یہ بڑی تعجب والی بات ہے کہ اتنا مشہور و معروف بندہ اور دعویٰ جو ہے دین کا اس طرح کرتا ہے کہ جس طرح میں جانتا ہوں اس طرح کوئی بھی نہیں جانتا۔ بڑی عجیب و غریب بات کہ کلونجی کا جب سوال کیا گیا تو اس بات کا بھی انکار کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح کی بے باکی، اس طرح جو بندہ دلیری سے انکار کر دیتا ہے، یہ وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان کا ذرہ موجود نہیں۔ اب یہ دیکھیے دوسری حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں، اس کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے اور سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیے امام بخاری علیہ رحمہ نے تو پورا باب باندھا ہے، باب الحبۃ السوداء۔ باب حبۃ السوداء یہ کیا ہے؟ کلونجی، کلونجی کا بیان۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کلونجی کا، اور یہ غالب بن ابجر فمرض فی الطریق فقدمنا المدینة فهو مریض فعادت ابن ابی عتیق فقال لنا علیکم بهذه الحبیبۃ السوداء فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في انفه بقطرات زیت فی هذا الجانب وفی هذا الجانب فإن عائشة حدثتنی انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان هذه الحبۃ السوداء شفاء من كل داء الا من السام قلت وما السام قال الموت۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لے۔ حضرت غالب بن ابجر تھے، سو وہ راستے میں بیمار ہو گئے، پھر مدینہ پہنچے اور وہ بیمار ہی تھے، پھر حضرت ابن ابی عتیق نے ان کی عیادت کی، پس انہوں نے ہم سے کہا تم اس سیاہ چھوٹے دانے یعنی کلونجی کو لازم کر لو، پس اس میں سے 5 یا 7 دانے لو اور اس کو پیسو، ناک میں زیتون کے تیل کے قطرات ڈالو، ناک کی اس جانب بھی اور ناک کی دوسری جانب بھی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ یہ کلونجی ہے، ہر بیماری کی شفا ہے سوائے سام کے۔ میں نے پوچھا سام کیا ہے تو انہوں نے کہا موت۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر تو کلونجی کا علاج بھی بتلایا گیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیماری کا علاج بتلایا ہے، اسی کو جناب والا طب نبوی کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور بھی اس میں سے سن لو، یہ بھی بخاری شریف کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ کون سا کیا موجود ہے؟ اور یہ باب التلبینۃ للمریض، باب التلبینۃ للمریض، تلبینہ۔ اب یہاں پر مریض کا لفظ بھی بیان کیا اور ساتھ اس کا علاج بھی بتایا، تلبینہ کا بیان۔ اب یہ پہلے حدیث پاک سن لے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کانت تأمر بالتلبین للمریض وللمحزون علی الحالق وکانت تقول انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان التلبینۃ تجم فؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن۔ یہاں پر بیان کیا
اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ وہ مریض کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی تھی، اور اس غمزدہ شخص کے لیے جو مرنے کے قریب ہو، اور بیان کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک تلبینہ مریض کے دل کو راحت پہنچاتا ہے اور اس کے بعض غم کو دور کرتا ہے۔ اب یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا اور کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ بیماری تھی اور بیماری کا ایک علاج تلبینہ بتلایا گیا، اور اسی کو ہی جناب جو ہے طب نبوی کہتے ہیں۔ اس کا تو حدیث پاک میں بھی تصور موجود ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علم دے کر بھیجا تھا، ہر چیز کا علم دے کر بھیجا تھا۔ اور یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف دین بتلانے کے لیے آئے تھے اور کوئی چیز بتلانے کے لیے نہیں آئے تھے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نفی کرنا، یہ پاک نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم میں عیب ڈالنا ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علم میں کمی بیان کرنا ہے، اور یہ بالکل قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک میں بھی باقاعدہ طور پر دوا کا ذکر کیا، کہا باب الدواء بالالبان الابل، کہ اونٹنیوں کے دودھ سے علاج کرنا۔ اب یہ حدیث پاک بڑی مشہور اور معروف ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے ہی اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ سب سے پہلے سن لیں، امام بخاری علیہ رحمہ نے کافی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، کافی جگہوں پر اس کا ذکر کیا، کہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود، سنن ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث پاک موجود، سنن ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود، اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کیا حدیث پاک ہے وہ ذرا حدیث پاک سن لیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ بیماری بھی بتلائی گئی اور اس کا علاج بھی بتلایا گیا۔ کیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان انس ان الناس کان بہم سقم قالوا یا رسول اللہ اونا واطعمنا فلما صحوا قالوا ان المدینۃ واخمۃ فانزلهم الحرۃ فی زود له فقال اشربوا البانها فلما صحوا قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستاقوا زودہ فبعث فی آثارهم فقطع ایدیہم وارجلہم وسمر اعینہم فرأیت الرجل منہم یقدم الارض بلسانہ حتی یموت قال سلام فبلغنی ان الحجاج قال لأنس حدثنی بأشد عقوبت عاقبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وددت انہم لم يحدثه بهذا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ چند لوگوں میں کوئی بیماری تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے قیام کا انتظام کرے اور ہمارے طعام کا انتظام کرے۔ پس جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا ہمارے موافق نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیاہ پتھروں والی زمین میں ٹھہرایا جہاں پر آپ کے اونٹ تھے، اور ان سے فرمایا کہ تم اونٹنیوں کا دودھ پیو۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور آپ کے اونٹ کو ہانک کر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ کو بھیجا اور وہ پکڑے گئے، پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں۔ پس میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد جو ہے زبان سے زمین کو چاٹتا تھا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اسی حدیث پاک میں اگلی جگہ پر جو بیان کیا گیا ہے، دوسری جگہ پر جو حدیث جو ہے بیان کی گئی ہے،
وہ 5000 جو ہے وہ 666 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو علاج بتلایا، وہ پس وہ ان کے دودھ اور پیشاب کو پیئیں، یعنی کہ دودھ کو اور پیشاب کو دونوں کو ملا کر پیئیں۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا ہے، اور معتبر کتاب بخاری شریف اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا دلیری کے ساتھ اور بیان کر دینا اور یوں کہہ دینا کہ کہیں بھی اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ منافق ہونے کی علامت ہے کہ مسلمانوں میں رہ کر یہود و نصارہ کی باتیں کرنا، اور جو مسلمانوں کے جو موقف ہیں ان کو جو ہے رد کر دینا، جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور بڑا دیدہ دلیری سے ان کا رد کرنا، یہ بالکل کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔